وہ پہلا گھر جو وضع کیا گیا انسانوں کے لیے وہ کہاں ہے؟ مکے میں ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن وہ مصروف کتاب ہے جس میں غیر ضروری نقطے کی بھی گنجائش نہیں ہے، زیر زبر کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس قرآن میں اللہ ایک پوری آیت ایک گھر کے متعلق رکھ رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ کائنات کی اولین و آخرین میں سب سے مہنگی بلڈنگ ہوگی جس کا ذکر اللہ کر رہا ہے، ورنہ تو دوسری عمارتوں کو شکوہ ہوگا نا۔ مثال کے طور پہ یہ محلہ ہے تو اب یہاں پہ ایک سے ایک مکانات بنے ہوئے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ صاحب اس علاقے میں سب سے مہنگا مکان جاوید صاحب کا ہے تو دوسرے لوگوں کا دل ٹوٹے گا نا کہ بھئی ہم نے بھی مکان بنوایا ہے، اس سے مہنگی لاگت کے مکان ہمارے ہیں تو ان کا ہی مکان سب سے قیمتی کیسے ہو گیا؟ تو یا اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے یہ چند پتھروں سے بنا ہوا مکان، چند پتھروں سے بنا ہوا مکان، اس مکان کا ذکر تو کر رہا ہے قرآن میں۔ پروردگارہ ذکر ہی کرنا تھا تو کسی محل کا ذکر کرتا، کسی ملٹی سٹوری بلڈنگ کا ذکر کرتا، ہیرے جواہرات سے بنی ہوئی ہوتی جس سے مہنگی کائنات میں کوئی بلڈنگ نہ ہوتی تو پروردگارہ اس کا ذکر کرتا تو ٹھیک ہے۔ یہ چند پتھروں سے بنی ہوئی عمارت، اس کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے معبود۔ آواز قدرت آئی، دیکھ مجھ میں اور بندے میں یہی فرق ہے، بندہ اسے لائق ذکر جانتا ہے جس کا ظاہر با کمال ہو۔ پڑھے لکھے لوگوں سے توجہ چاہ رہا ہوں، جس کا ظاہر با کمال ہو، مگر میں اسے لائق ذکر گردانتا ہوں جس کا باطن با کمال ہو۔ ہائے 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 ہائے، ظاہر میں اگر تخت پہ بھی بیٹھا ہے اور باطن خراب ہے تو میں لعنت کرتا ہوں، لیکن اگر بوریے پہ بھی بیٹھا ہے اور باطن اچھا ہے تو وہ ابو ذر کہلاتا ہے، میں اسے لائق احترام بنا دیتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا مجھ میں اور بندے میں فرق یہ ہے کہ بندہ اسے لائق ذکر سمجھتا ہے جس کا ظاہر خوشنما ہو، میں اسے لائق ذکر سمجھتا ہوں جس کا باطن با کمال ہو۔ یعنی صفات عظیمہ کا مالک جس کا باطن ہو میں اسے لائق ذکر سمجھتا ہوں۔